تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، غلام پہ فرض نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر پانچویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، اور جتنا عرصہ یہ وہاں لگائے گا تو اتنے عرصے کا گھر والوں کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کرا لیں کو بس اللہ دے آسرے تے چھوڑ کے جلدا رہے جناب انہیں حج کرنا آستی گین۔ اب ایک حکم توڑ رہا ہے کہ گھر والوں کا بھی تو خیال رکھنا تھا، اب وہ نہیں خیال نہیں رکھ رہا اور جناب یہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ایک فرض کو چھوڑ کے ایک فرض ادا کر رہا ہے۔ ہاں گھر والوں کا بھی خیال رکھنا ہے، تو اپنا آنے جانے کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو، اور اپنے گھر والوں کا جتنا عرصہ یہ وہاں گزارے گا اتنے عرصے کا خرچہ اس کے گھر والوں کے پاس بھی یہ چھوڑ کر جائے، اور راستے میں اس کو کوئی مصیبت یا پریشانی جیسے ہوتا ہے نا، کوئی دشمن کا خوف ہو، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ راستے میں جناب بیٹھ جاتے تھے ڈاکو یا اس طرح کے لوگ اور وہ مارتے تھے، لوٹتے تھے۔ اب راستہ بھی پرامن ہو، جیسے آج کل پرامن ہی ہے، اب اس طریقے سے اگر کوئی آدمی جس کی یہ کیفیت ہے اس پہ حج فرض ہے۔ اب اگر وہ یہ سوچ کر کہ جناب میں نے اپنے بیٹے کی شادی بھی کریں، پترا دا بیاہ بھی کرا لنے، مڑی تیو دا بیاہ بھی نہیں ہوئے دا اس دا بھی جہیز میں اکٹھا کرنے، 8-10 لاکھ روپیہ تے مڑ کو لے، لیکن میں مڑے یہ کام بھی موجود ہیں، یہ بھی میں کرنے، تو ان کاموں کی وجہ سے حج مؤخر نہیں ہوگا، حج اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ یہ اگر صرف اس وجہ سے چھوڑ کے چلا گیا کہ جناب میں پترا دا بیاہ کرال ساں، تیو دا بیاہ کرال ساں، اب اس وجہ سے یہ حج نہیں کر رہا کہ پیسے تو ہیں میرے پاس لیکن میں نے یہ کام کرنے ہیں، تو اب یہ آدمی، اس آدمی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے آنے جانے کا خرچہ جس کے پاس موجود تھا اور سواری بھی اس کے پاس تھی، تو بلغوہ الی بیت اللہ، جو سواری اس کو بیت اللہ تک لے جا سکتی تھی، واپس لا سکتی تھی، یہ ساری چیزیں اس کے پاس موجود تھیں، ولم یحج، اور اس نے پھر بھی حج نہیں کیا، تو فرمایا کہ فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اب اس کو اختیار ہے کہ یہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، مسلمان ہو کہ یہ نہیں مر سکتا، یہ مسلمان نہیں مرے گا۔ نکی نکی غلط ہے جی، جناب چونکہ فلانا کم کرنے تے اپنی یہ مرتے ایک بوجھ بنے دے، ذمہ داری ہے جی، مڑا پتر نوکری تے نہیں لگ گیا، 6 لاکھ روپیہ رشوت دینی ہے جی، شادی نہیں ہوئی اس کا ولیمہ کرنا ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی اس کا جہیز میں نے دینا ہے، اس کیتے میں آج نہ کر رکھتا، میں عمرہ کر کون سا تے عمرہ تے فرض ہی نہیں توڑتے، عمرہ تے ایاں اگر توڑ کل طاقت ہے تے سنت ہے تو کر، لیکن حج تے ایاں فرض ہے، چوتھا پنجواں فرض ہے نا یار، پہلا کلمہ، دوئی نماز، تریہ روزہ، چوتھی زکوٰۃ تے پنجواں کی حج۔ اب یہ اس نے چھوڑ دیا ہے صرف اتنے عذر کی وجہ سے، شریعت بھی تیستی کوئی حیثیت نہ کرنا، ولیمہ فرض تے نہیں، پترا دا ولیمہ کرنا کو فرض تو نہ تے زیادہ سی زیادہ اس واسطے تو بس ہلکا پھلکا کوئی بھی کچھ ہے لوگوں کھوال کن، بس اتنا بڑا وہ سیٹ اپ بنانا آتا ہے، اس واسطے ساری زندگی حج نہ کرنا، یہ بڑی ایک محرومی کی بات ہے، ایک کمبختی کی بات ہے کہ اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، صحت بھی دی ہے، اور جلدی آخری عمری میں ہونے آس، یہ غلط ہے۔ جوانی میں اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے، اس کے باوجود ہمیں توفیق ہی نہیں ہوتی، حالانکہ یہ تو کام ہی جوانوں والا ہے، بوڑھا ہو کے بھی کرے آدمی، لیکن کام اتھے مشقت والے جوان آدمی کا رکھتے ہو، جوانی بھی ایسی جی نہ خفا نہ ہوئے ہو کہ کماندے رہنے ہیں، پتہ نہیں پٹھا سیدھا آندہ رہندے، لیکن وہ جدوں بوڑھے ہونے ہیں پھر خیال آندے کہ یار اساں سنو خو حج کر کنو، پھر وہ بھی لے دے کہ جڑا ذہن بھی پینی ہوندی ہے تے او عمرہ کر کے اسی کموں چلا کننے آختے ہیں، بس عمرہ بھی تے اتھے گھرا دی زیارت کرنی مقصود ہے، سی وہ کر کو دیا، عمرہ بھی تے وہی شے ہے تے حج بھی وہی شے، دونوں میں فرق ہے، عمرہ سنت ہے، حج فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس نے یہ چیزیں پائی، مال پایا اس نے، اور ولم یحج، اور اس نے حج نہیں کیا، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، وہ مسلمان ہو کے نہیں مرے گا۔